بسم الله الرحمن الرحيم. الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، انتہائی قابل قدر جمعۃ المبارک میں حاضر ہو کر کچھ باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے معزز سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ گزشتہ کئی مجالس سے جمعۃ المبارک سے دنیا اور دنیا کی چھوٹی زینت اور دنیا کی چھوٹی حقیقت کے بارے میں کچھ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی تھی۔ آج آپ کے سامنے کچھ مختصر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے چند وہ جملے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی جن میں اللہ تبارک و تعالی نتیجتاً انتہائی لطف و کرم کے ساتھ خوشخبری سناتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یاد رکھو اے بندو، اللہ تعالی حق بات کہتا ہے اور وہی پروردگار عالم ہدایت کا راستہ دکھاتا اور چلاتا ہے۔ جتنی باتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی یا جو اس کے ارشادات اس نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوائی، وہ سارے کے سارے من بعن حق پر مشتمل ہیں۔ چاہے بندوں کو ان باتوں کی سمجھ آئے یا نہ آئے، بندے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نہ کریں، بندے ان باتوں کو فائدہ مند سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن یہ حقیقت مسلم ہے کہ اللہ کی ہر بات یہ حق ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر بات حق کی شکل اور حق کی حقیقت میں ہی فرماتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال ہمیشہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار، میرے اندر یہ سکت اور صلاحیت نہیں ہے کہ میں حق کے راستے پہ چلوں یا حق بات سمجھوں، اے پروردگار تو ہی حق سمجھا دے، پھر تو ہی حق کے راستے پہ چلا دے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے کے الحاح، پھر بندے کی عاجزی، پھر بندے کی انکساری کو دیکھ کر اس پہ لطف و کرم کی اتنی بارش برساتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف ذریعوں سے اس بندے کو حق بات کا علم بھی دیتا ہے، حق راستے کے لیے روشنی بھی دیتا ہے۔ تو جتنی باتیں ہم گزشتہ اور پیوستہ کئی مجالس میں کرتے ہوئے آئے، دنیا کی حقیقت کے سلسلے میں، دنیا کی محبت سے بے رغبتی کے سلسلے میں،
وہ ساری باتیں اللہ رب العزت کے ارشادات پھر اس کے فرمودات کی روشنی میں ہم کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے دنیا کی بے حقیقتی، دنیا سے لا تعلقی، پھر دنیا کے سلسلے میں بندوں کے دل میں بے رغبتی پیدا کرنے کے بارے میں جتنے فرمودات، جتنے ارشادات بطور تمثیلات یا بطور حقیقت بیانی اس نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ساری باتیں من و عن حق پر مشتمل ہیں، وہی حق ہے۔ اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے یا اس دنیا کی نئے رنگیوں میں پھنسے ہونے کی وجہ سے ہم کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں، مگر دنیا کی حقیقت ہے وہی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح فرمائی۔ دنیا دھوکہ، دنیا ایک لہو لعب اور تماشے کی چیز، دنیا ایک چھوٹی سی حقیقت رکھنے والی چیز کہ جس کے اندر انتہائی کم سے کم درجے کی مالی منفیت، معیشتی منفیت یا مختصر سا سامان، تھوڑی دیر کا سامان، لہو لعب کا یہ معاملہ، یہ اللہ رب العزت نے جتنی تمثیلات قرآن مجید میں دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے لیے فرمائی وہی حق ہے۔ باقی کی ہمارے اندر جو منصوبے ہیں، جو پروگرام ہیں، جو نصب العین ہے، جتنا نظام العمل ہے دنیا کے بارے میں، جو ہمارے خیالات، تصورات ہیں، وہ سب کے سب بے معنی، بے حقیقت، پھر یہ سب کے سب ایک خواب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحیح راستہ بتانے کے اعتبار سے اپنے ذمہ کرم پر یہ بات لے لی ہے، جن بندوں کے اندر جستجو ہوتی ہے، جن بندوں کے اندر صحیح سچی تڑپ اور طلب ہوتی ہے، میں خالق کائنات اس کو سیدھا راستہ بتا دیتا ہوں، صحیح راستہ بتا دیتا ہوں، جو راستہ صحیح ہے اس کی نشاندہی کرا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کا راستہ یہ جھوٹا ہے، آخرت کا راستہ یہی من و عن صحیح اور درست اور فائدہ مند۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے اور حقیقت میں زندگی آخرت کی زندگی۔ کاش لوگ جانتے، اس بات کو سمجھ جاتے کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، پھر آخرت کا گھر حقیقی زندگی کا گھر ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے نہیں، نادانی کا شکار ہو جاتے ہیں، بے شعوری کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر دنیا کی حقیقتوں، دنیا کی چاہتوں، دنیا کی جھوٹی محبتوں کو واشگاف فرمایا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں کہیں دنیا کی مذمت آئی، دنیا کو برا کہا گیا، قرآن میں، حدیث میں، پھر ارشادات میں، خلفاء میں اور صحابہ میں، اہل بیت میں، جہاں جہاں دنیا کی مذمت اور برائی بیان کی گئی، وہاں یہ دنیا جو بنائی گئی ہے اس کی مذمت مراد نہیں۔ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پانی، سمندر، یہ ساری چیزیں جو دنیا کے طور پہ ہم کو دکھائی دے رہی ہیں، ان کی برائی مقصود نہیں ہے، یہ برے نہیں ہیں۔ بھئی آسمان اور زمین کیوں برے ہوں گے؟ فضائیں کیوں بری ہوں گی؟ پانی کیوں برا ہوگا؟ وہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں دنیا بری کہی گئی، دنیا کو برا، قابل مذمت گردانا گیا، وہاں دنیا کا یہ جو سامان ہے یہ برا نہیں ہے، بلکہ وہاں مراد دنیا کی محبت بری ہے، دنیا سے الفت رکھنا برا ہے، دنیا سے ایسا پیار کرنا برا ہے کہ اس کے پیار میں اللہ کی محبت سے بندہ غافل ہو جائے۔ دنیا کی چاہت، پھر اولاد کی ایسی چاہت، مال کی ایسی چاہت، منصب کی ایسی چاہت، حکومت کی ایسی چاہت، دولت کی ایسی چاہت، گھردار کی ایسی چاہت، معیشت کی ایسی چاہت
کہ جس چاہت کی وجہ سے اللہ اس کے رسول فراموش ہو جائیں، حاشیے خیال میں اللہ کی محبت ہی ختم ہو جائے، تو ایسی چاہت بری ہے، نہ کہ نفس دنیا بری ہے۔ کوئی بھی چیز از خود بری نہیں ہوتی، اس کی ایسی چاہت رکھنا جس سے اللہ اور اس کے رسول بھول میں چلے جائے، بندہ بھول جائے، پھر اللہ اس کے رسول کی عظمت سے بندہ ناآشنا بن جائے، وہ بری، وہ برا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ۔ یہ اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ لوگوں کے لیے شہوتوں اور خواہشوں کو کی محبت کو مزین کر دیا گیا۔ شیطان لوگوں کے لیے، بندوں کے لیے، دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے شہوتوں، خواہشوں اور دنیا کی آرائشوں کی محبت کو آراستہ کرتا ہے شیطان۔ دنیا کی محبت یہ بری ہے، خواہشات کی محبت یہ بری ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کو گنوایا۔ ایک تو ایک شہوتوں اور خواہشوں کو کی محبت کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، وہ خواہشات میں عورتوں کی خواہشات، بچوں کی خواہشات، پھر دیگر لوگوں کی خواہشات، پھر خواہش اور خواہشوں سے محبت، دنیا سے محبت، گھوڑوں اور چوپایوں سے محبت، سواریوں سے محبت، سونے چاندی کی محبت، یہ بری قرار دی گئی، نہ کہ نفس دنیا۔ سونا برا ہے نہ چاندی بری، پانی برا ہے نہ سمندر برا ہے، یہ تو استعمال کرنا ہے ہم کو بر وقت، اس کو اختیار کرنا ہے۔ ان کی چاہت بری ہے، پھر چاہت بھی ایسی کہ جس چاہت کی وجہ سے اللہ کی چاہت ختم ہو جائے، یہ برا ہے۔ بچوں سے محبت ہوتی ہے باپ کو، ماں باپ، بچوں سے اگر ماں باپ محبت نہ رکھیں تو ماں باپ ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ مال سے ایک اعتبار سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت ایسی نہیں ہونا ہے کہ اس کے بالمقابل اللہ رسول کی محبت کم ہو جائے۔ وہ ایک طرف اللہ رسول کی محبت کم ہے یا ہے ہی نہیں، دوسری طرف دنیا کی محبت بندہ اپنے دل میں بسا کے پھر رہا ہے، تو یہ برا ہے، یہ چیز بری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ فرمایا کہ دنیا بری ہے، دنیا کھیل تماشا ہے، دنیا غفلت پیدا کرنے والی چیز ہے، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا قابل مذمت ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا ایک ظاہری زیب و زینت کی چیز ہے، اس سے مراد دنیا رہی دنیا کی خواہشات، دنیا کی محبتیں، دنیا سے الفت رکھنا ہے، دنیا کو چاہنا ہے، ایسا چاہنا کہ جس سے اللہ اس کے رسول کی چاہت میں فرق پڑ جائے، یہ برا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرما رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ من احب الدنیا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه، ذهب خوف الآخرة من قلبه۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے، یہاں محبت کا لفظ ہے، دنیا میں رہتا ہے وہ نہیں، دنیا اختیار کرتا ہے وہ اس کی بات نہیں، دنیا تو اختیار کرنا ہے، دنیا لینا ہے، دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو یہاں کی چیزوں کو اپنانا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو آدمی دنیا سے محبت رکھتا ہے یا دنیا پہ حد سے زیادہ خوش رہتا ہے، دنیا میں مگن رہتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ایسے آدمی کے دل سے آخرت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کی بے انتہا خوشی آ جاتی ہے، اس دل سے آخرت کا خوف، خدا کا خوف، قیامت کا خوف، قبر کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ چلے جاتا ہے۔
یہ سرکار کا ارشاد. چنانچہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے پائے کے جلیل القدر ولی کامل، وہ ارشاد فرماتے ہیں، ولیوں کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ الدخول فی الدنیا حین ولکن الخروج منہا شدید. یاد رکھو کہ دنیا میں داخل ہو جانا، دنیا میں محبت کے ساتھ کمائی کے لیے، اپنانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے دنیا، اس میں کھپ جانا، داخل ہو جانا آسان ہے. دنیا میں داخل ہونا آسان ہے، لیکن دنیا میں داخل ہونے کے بعد اس دنیا سے نکل کے باہر آنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. پھر آدمی کے دل میں جب پیسے، دولت، مال، معیشت، گھردار، محلات وغیرہ کی محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سلسلہ اتنا لمبا چلتا ہے کہ محبت اگر ہو تو ایک اگر دنیا پوری دی جائے، آدمی کو پوری دنیا سرزمین دی جائے تو آدمی کے دل میں پھر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے اس طرح کی اور ایک دنیا دی جاتی تو اور اچھا ہوتا. یہ محبت انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے، پھر اللہ کے خوف سے دور کر دیتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا دنیا میں داخل ہونا تو آسان ہے، لیکن دنیا سے نکل کے باہر آنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. دنیا میں جانے کے بعد آدمی واپس آنا یہ اللہ کے فضل پر موقوف ہوتا ہے، واپس آنا مشکل ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. اس کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. بڑی عبرت انگیز حکایت واقعہ ہے. واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے زمانے میں گزر ہو رہا تھا ساتھیوں کے ساتھ، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک گاؤں میں آپ تشریف لے گئے. گاؤں میں آپ نے دیکھا گھردار تو ہیں، بلڈنگیں ہیں، محلات ہیں، اچھی اچھی گلیاں اور راستے اور صحن ہیں، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سارے گاؤں کے اندر جتنے گھر ہیں، جتنے صحن ہیں، جتنے سڑکیں اور روڈ ہیں، ان سارے راستوں میں، صحنوں میں مردوں کی لاشیں پڑی ہوئی. یہ لاشیں بھی ایسی کہ سڑ رہی ہیں. سارے گاؤں کی یہی کیفیت، پورا گاؤں تباہ ہو گیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، تعجب میں پڑ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے مصاحبین اور حواریین نے عرض کیا، سرکار یہ کیا نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہر گھر کے صحن میں لاشیں، ہر محلے کے راستے میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بے گور و کفن، نہ ان کی تدفین ہے نہ کفن ہے، لاشیں پڑی ہوئی، بدبو آ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو موت آئی، یہ جو ہلاک ہوئے، یہ اللہ کی رضا پر ہلاک نہیں ہوئے، نہیں مرے، یہ اللہ کی ناراضگی میں ہلاک کر دیے گئے. اگر یہ اللہ کی خوشی میں مرتے، اللہ خوش ہوتا ان سے. اس حالت میں اگر مرتے تو اس طرح یہ لوگ بے گور و کفن، بغیر تدفین کے، بغیر تکفین کے اس طرح گلیوں میں، بھوریوں میں، راستوں میں، صحنوں میں سڑتے ہوئے نہ پڑتے. لوگوں نے عرض کیا، سرکار دل میں جستجو ہو رہی ہے کہ ان کی حالتوں کے بارے میں جان لیا جائے کہ ان کو اس طرح کا معاملہ کیوں پیش آیا. یہ اس طرح گل سڑ کے راستوں، صحنوں میں بے کفن اور بغیر کسی دفن کے یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اتنی ذلت کی موت ان کے اوپر کیوں آئی؟ ہمارے دل چاہتے ہیں کہ معلوم ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میرے ساتھی چاہتے ہیں کہ ذرا ان کی خبر اور ان کی خبر کی حالتیں ان کو معلوم ہو جائے. اس طرح بے گور و کفن ان کے اوپر اتنی ذلت کی موت کیوں آئی کہ ان کو کوئی دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. پروردگار عالم نے فرمایا کہ عیسیٰ، اے میرے نبی، جب شام کا وقت آ جائے، رات کا آغاز ہو جائے،
رات شروع ہونے لگے، سورج غروب ہو جائے تو رات کی تاریکی میں ان صحنوں، گلیوں اور موہریوں میں پڑے ہوئے لاشوں کو تم آواز دو، تو میری قدرت سے یہ لوگ تم کو اپنی حال کی حقیقت بتا دے۔ شام تک انتظار ہوا، رات کا آغاز ہوا، رات شروع ہوئی تو اللہ کے ارشاد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بے گور و کفن پڑی ہوئی لاشوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے مردوں تم مجھ سے بات کرو، تو سارے سینکڑوں مردوں میں ایک مردہ اٹھتا ہے، سینکڑوں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایک اٹھ کے عرض کرتا ہے سرکار کیا بات ہے؟ اللہ نے مجھے زندگی بخشی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذرا میرے ساتھی لوگ جاننا چاہتے ہیں تجھ سے کہ تمہارے اوپر یہ ذلت کی موت کیوں آئی؟ دفن کرنے والا بھی نہیں رہا، صحنوں میں گلیوں میں پڑی ہوئی ہے تمہاری لاشیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا سرکار بات یہ ہے کہ ہم رات میں جب سوئے تھے، رات میں جب آرام کرنے کے لیے بستروں پہ گئے تھے تو عافیت میں تھے، راحت میں تھے، خوشیوں میں تھے، فرحتوں میں تھے، ہم کو تو معلوم نہیں جب صبح ہوئی تو قیامت میں آ گئے۔ ہم جب سوئے تھے نمنا فی عافیت واصبحنا فی حاویت، وہ کہنے لگا کہ ہم جب سوئے تھے تو راحت میں تھے، لیکن صبح تک ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہماری لاشیں بھی گھر میں نہیں رہی، سب صحنوں اور گلیوں کا شکار ہو گئی، جانور ہماری لاشوں کو کھندلتے ہوئے ہم کو ذلیل کرتے رہے، یہ کیفیت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کیفیت تمہاری ہوئی کیوں؟ کیا کرتے تھے؟ کیا عمل تھا؟ وہ شخص کہنے لگا عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، یہ ذلت کی موت ہمارے اوپر اس لیے لائی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ لِحُبِّنَا الدُّنْيَا وَطَاعَتِنَا أَهْلَ الْمَعَاصِي، کیونکہ ہم کوٹ کوٹ کر دنیا سے محبت کرتے تھے اور نافرمانوں کی پیروی کرتے تھے۔ ہم دنیا سے محبت کرتے تھے، دنیا کو چاہتے تھے، ہمارے خیالات میں یہ بات جم گئی تھی کہ ہم کو چاہیے کہ دنیا سے محبت کریں، اللہ سے غافل ہو گئے تھے، پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تھے، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، موت بھی یاد نہیں تھی، قبر بھی یاد نہیں تھی، پرسش یاد نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ کی پہنچ بھی یاد نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کا تصور بھی ختم ہو گیا تھا، دنیا میں مگن تھے۔ ہم دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے، نافرمانوں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذلت کی موت میں مبتلا کر دیا۔ یہ دنیا کی محبت ذلت کی موت دلاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا دنیا کی محبت اور نافرمانوں کی چاہت، ان کی اطاعت و پیروی تم کو اس نتیجے پہ پہنچا دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایک بات بتا دے، میں نے تو سب سے کہا تھا، یہ جتنی لاشیں ہیں سب سے کہا تھا کہ سب لوگ جواب دو، لیکن ان سارے لوگوں میں تو اکیلا ہی جواب دیتا ہے، یہ لوگ وہی مردے پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ کیوں جواب نہیں دیتے، یہ کیوں زندہ نہیں ہوئے؟ وہ شخص کہتا ہے عرض کرتا ہے سرکار لِأَنَّهُمْ، اب روایت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں میں آپ کو عربی، لِأَنَّهُمْ مُلْجَمُونَ بِلِجَامِ النَّارِ بِأَيْدِي مَلَائِكَةٍ غِلَادٍ شِدَادٍ۔ وہ عرض کرتا ہے مردہ زندہ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اے اللہ کے نبی، یہ جتنے میرے ساتھی یہاں بے گور و کفن پڑے ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہیں، یہ جواب دینے کے لیے اس لیے نہیں اٹھے، یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے منہوں پر دوزخ کی آگ کے لگام پہنائے گئے، پھر یہ مضبوط پختہ انتہائی شدید فرشتوں کے ہاتھوں میں وہ لگامیں پکڑی ہوئی ہیں، ان کو بولنے کی استطاعت پھر ہمت ہی نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیسے بولا؟
تیرے منہ میں آگ کی لگام کیوں نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا سرکار بات یہ ہے میں نہ دنیا سے محبت کرتا تھا نہ میں نافرمانوں کی اطاعت کرتا تھا، سب یہ کرتے تھے میں صرف ان میں رہتا تھا، میں صرف دنیا سے محبت کرنے والوں میں رہتا تھا، اسی لیے ان میں رہنے کی وجہ سے، ان سے سمجھوتا کرنے کی وجہ سے، ان کی محبتوں میں اپنی زندگی گزارنے کی وجہ سے، ان سے لا تعلقی نہ رکھنے کی وجہ سے، ان سے بیزار نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی آگ کے قریب رکھا۔ میں جہنم کے منڈیر پہ کھڑا ہوا ہوں، یہ لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، میں ان میں تھا لیکن ان کی طرح نہیں تھا۔ اب وہ شخص کہنے لگا، عرض کرنے لگا سرکار نہیں معلوم انجو منہا ام اکبکبو فیہا، اب نہیں معلوم آگ دوزخ کے منڈیر پہ کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ دنیا داروں اور دنیا سے محبت رکھنے والوں میں رہنے کی وجہ سے، نہیں معلوم کہ بروز قیامت کیا مجھے نجات ہوگی یا اوندھے منہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہر جگہ دنیا سے مراد دنیا کی محبت ہے۔ جو لوگ دنیا کی محبت رکھتے ہیں، دنیا کے مال سے محبت رکھتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت سے محبت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں سے آخرت کا خوف اور محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ دل اس قابل نہیں رہتے اس دل میں اللہ رسول کی محبت آ کے جلوگر ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک محبت دنیا کی، دوسری محبت آخرت کی، دو جمع نہیں ہو سکتے۔ جب ہم دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت دل میں رکھیں گے، آخرت کی محبت نہیں آ سکتی، یا آخرت کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے، یہ بھی امام غزالی فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ایک مقام سے، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص ہے، آپ جا رہے تھے تو وہ شخص بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کر رہا تھا، رو رہا تھا، دعا کرتے کرتے رو رہا تھا، اللہ سے مغفرت کی خیرات مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کام سے تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، واپس جب آنے لگے تب بھی وہ شخص رو رہا تھا، دعا میں مشغول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا عبدک یبکی من مخافتک، تیرا یہ بندہ میں جاتے ہوئے بھی دیکھا کہ رو رہا تھا، پھر واپسی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تیرے خوف سے رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں، اے پروردگار تیرے خوف سے رو رہا ہے، تو اس کو عنایت فرما دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے عمران کے بیٹے موسیٰ، لو سال دماغہ مع دمع عینیہ ورفع یدیہ تساخطتا لا اغفر لہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اس کے رونے کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے ہاتھ اٹھانے کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے پلانے کو دیکھ رہے ہو، یاد رکھیں اگر اس کا دماغ بھی روتے روتے، آنسو بہاتے بہاتے، اگر اس کا دماغ بھی باہر آ کر آنسوؤں کے ساتھ پگھل جائے اور اس کے ہاتھ اٹھتے اٹھتے بلند ہوتے ہوتے میری بارگاہ میں گر جائیں، کٹ جائیں، تب بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا اتنی عاجزی سے رو رہا ہے، اتنی خشیت سے رو رہا ہے، اتنے تیرے خوف میں یہ موجود ہے، کیوں نہیں اس کو معاف کرتا، کیوں نہیں معاف کرتا؟ پروردگار عالم نے فرمایا لِأَنَّهُ يُحِبُّ الدُّنْيَا، اس لیے معاف نہیں کرتا، اگر یہ آنسو بہاتے بہاتے دماغ بھی بہا دے، اگر ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے ہاتھ آسمان تک بھی پہنچا دے، تب بھی میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت۔
اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس کو میں دنیا میں رہنے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن اس کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ یہ اپنے میں دنیا میں رکھنے والا بن جائے۔ دنیا کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ کتنی ہی عاجزی انکساری سے دعا کرے، رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ کوئی اس کی عاجزی انکساری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دنیا کی محبت نکالنا، چاہت نکالنا، سوچنا، تدبر کرنا، غور کرنا، موت کو پیش نظر رکھنا، مرنے کا تصور کرنا، قبر کے اندھیرے گڑھے کو یاد کرنا، آخرت کی پرسش کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں جب بندہ غور کرنے لگے گا دنیا کی محبت نکلتے جائے گی۔ بندہ دنیا میں رہے گا، دنیا کے اسباب اختیار کرے گا، کروڑ پتی بھی اگر ہوگا تو دنیا سے محبت نہیں ہوگی، لکھ پتی بھی ہوگا تو دنیا سے محبت نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا کی چاہت بندے کے دل میں نہیں آئے گی۔ اس وقت جبکہ اس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، پھر آخرت کا تصور قائم کرنے والا ہو، موت کو یاد کرنے والا ہو، مرنے کا تصور اپنے دل میں جمانے والا ہو، قبر کی تاریکی کا فہم رکھنے والا ہو، لمحے ایک لمحے کے تصورات کو پیش نظر رکھنے والا ہو کہ نہیں معلوم کہ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، گھر کو پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا، اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، شام کا کھانا کھاؤں گا کہ نہیں کھاؤں گا، کل دکان کھولوں گا کہ نہیں کھولوں گا۔ جب اس بات کی کوئی ضمانت ہی نہیں ہے کہ کل میرا کاروبار کھلے گا کہ نہیں کھلے گا، تو آدمی کاروبار کرنے کے لیے ضرور چاہے گا، نکلے گا، لیکن کاروبار سے محبت نہیں ہوگی، دکان سے محبت نہیں ہوگی، شو روم سے محبت نہیں ہوگی، مال سے محبت نہیں ہوگی، دولت پہ وارفتگی نہیں ہوگی، دنیا کا جنون نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ضمانت ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں رہوں گا یا نہ رہوں گا۔ غفلت میں موت آ جائے، دنیا کی چاہت میں مگن رہ کر موت آ جائے، ہمیشہ کی بربادی ہے، ہمیشہ کی بربادی ہے، ہمیشہ کے دوزخی۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو بہت زیادہ آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قدموں میں دنیا آتی ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں زمین پر ہم نے یہ زینت، خوبصورتی، حسن و جمال کر و پر اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم بندوں کو آزمائیں۔ یہ نمائش دنیا کی اس لیے ہے تاکہ ہم بندوں کو آزمائیں۔ ایہم احسن عملا، اس زیب و زینت میں، اس نمائش میں، اس سرکس میں، اس حسن و جمال کی کیفیت میں رہ کر بندے دیکھیں گے عمل کیسے کرتے ہیں، میری رضا کے لیے عمل کرتے ہیں یا دنیا کے ہو جاتے ہیں، میرا خوف رکھتے ہیں یا دنیا کی محبت رکھتے ہیں۔ امتحان کے لیے دنیا کو سجایا گیا ہے، دنیا کی ساری زینتیں امتحان کے لیے، اگر ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں تو ہم امتحان میں فیل ہیں۔ جب دنیا کے امتحان میں ہم فیل ہیں تو اب سمجھیں کہ بس آخرت کی ہر منزل میں ناکامی۔ اللہ بچائے ہم سب۔ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے آزمائش کے طور پر ان کے قدموں میں دنیا کو کر دیا، بادشاہت، سلطنت ان کے قدموں میں آئی باندھی اور لونڈی بن کر، لیکن اللہ کے وہ بندے بادشاہت بن کر، بادشاہت، دنیا کی سلطنت، دولت، فراخی، راحت، یہ سارے سامان آنے کے باوجود بھی ذرہ برابر وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے، محبت نہیں رکھے، اور ساری چیزوں کو خیرآباد کر کے صرف اللہ کے ہی ہو کے زندگی گزارے۔ انہی شخصیتوں میں ہمارے شہر حیدرآباد کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت کہ جن کی پوری زندگی دنیا سے ہاتھ اٹھا کے رکھنے میں، اٹھانے میں گزری، جن کی پوری زندگی کا ہر لمحہ دنیا سے بے رغبتی کا آئینہ دار ہے، وہ شخصیت ہے شیخ الاسلام والمسلمین
حضرت امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ کی، بانی جامع نظامیہ، جنہوں نے جامع نظامیہ کی بنیاد رکھی، شیخ الاسلام جن کو زمانے نے کہا، بادشاہوں نے جن کو فضیلت جنگ کا لقب دیا، بادشاہ وقت جن کا شاگرد بنا، میر محبوب علی بادشاہ، عثمان علی بادشاہ، جن کی جوتیاں سیدھا کرنے کو اپنی بادشاہت کا فخر محسوس کرنے لگتے تھے، وہ شخصیت جن کے قدموں میں بادشاہت چکی ہے، جن کے پیروں میں بادشاہت اور سلطنت کا سکہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ کی شان و شوکت عاجزی ان کے ساری کا پیکر بن کر ان کے سامنے جھکتی تھی، وہ شخصیت کبھی بادشاہوں کی طرف مائل نہیں ہوئی، کبھی سلطنت کی محبت میں مبتلا نہیں ہوئی، بادشاہ وقت کا آپ کے ایک آبرو کے اشارے کا منتظر رہتا تھا، لیکن حضرت شیخ الاسلام کی ذات سے ہمیشہ ہر لمحہ صرف آخرت کے اور اللہ رسول کی محبت کے ہی کارنامے صادر ہوتے تھے۔ بادشاہت کو آپ نے ٹھکرا دیا، 2 بادشاہ لگاتار آپ کے شاگرد بنے، آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے بنے، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بنے، لیکن آپ نے ذرہ برابر بادشاہت کی طرف توجہ نہیں فرمائی، بلکہ بادشاہت کا رخ بھی آپ نے آخرت کے تصور کی طرف موڑ دیا، تصور کی طرف موڑ دیا۔ آپ کی پوری ذات آخرت اور اللہ رسول کی چاہت اور محبت، بالخصوص عشق رسول کے کاموں میں گزارنے کی آئینہ دار ہے۔ آپ نے ہر لمحہ بندگان خدا کو اللہ سے وابستہ کرنے کی کوشش فرمائی، نہ آپ نے اپنی ذات کے لیے بادشاہ سے نہ مکان لیا، نہ دکان لیا، نہ تجارت لی، نہ معیشت لی، نہ سیاست لی، نہ کوئی اور دولت لی۔ بادشاہت کو قریب میں بیٹھا ہوا دیکھ کر آپ نے ایک کام یہ کیا کہ اے دنیا کے تاجداروں، تم کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں، آخرت کو بھول جائیں، اللہ نے دنیا میں آزمائش کے لیے تم کو بادشاہ بنایا، لہذا بادشاہت بھی آپ کے تابع بن کر اللہ کا خوف رکھنے والا بن گئی تھی۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے کہ جن کے ہاتھ میں بادشاہت ہے لیکن محبت نہیں، دنیا کی سلطنت ہے چاہت نہیں، آپ کی زندگی میں صرف علمیت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی خشیت ہے، خوف ہے، آپ نے بادشاہت کا شکار ہو کر معاذ اللہ کوئی اور محل نہیں بنایا، بلکہ علمیت کا خلا تعمیر فرما کر جامع نظامیہ کی شکل میں ایک بہت بڑا مادر علمیہ تعمیر فرمایا۔ آپ نے کتابوں کی تصنیف فرمائی، آپ نے اپنے خطبات اور دروس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے زنگ کو دھونے کا کام کیا، ہر لمحہ خوف الہی میں زندگی گزارنا، محبت رسول کے تصور میں زندگی گزارنا آپ کا مشغلہ بنا، حالانکہ بادشاہت تو ختموں میں تھی۔ تو اس کو کہتے ہیں دنیا میں رہنا مگر دنیا کو اپنے میں نہ رکھنا۔ تو چنانچہ آئندہ جمعرات کو آپ کا جامع نظامیہ میں عرس شریف ہے، پھر کل یہاں کشن باغ کی سرزمین پر علماء جامع نظامیہ کی طرف سے ایک عظیم الشان جلسہ عظمت شیخ الاسلام منایا جا رہا ہے۔ عام تمام احباب سے خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس جلسے میں شرکت کر کے اپنے معلومات میں اضافہ کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔